السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور ان کی اولاد اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو ظلم کیا گیا، ہر ایک کی اپنی اپنی دکھ بھری داستان ہے۔ اور انہی دکھ بھری داستان میں سے ایک مظلوم حضرت علی اصغر کی شہادت بھی ہے۔ دوستو، امام ابن کثیر نے البدایہ میں جلد 8 صفحہ 201 پر ابن زیاد کے حالات لکھے ہیں، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ امام حسین کو میرے روبرو پیش کرے، چاہے قتل کر کے پیش کرو۔ اور پھر امام کو کوئی وعدہ نہیں کرتا کہ وہ آ کر غیر مشروط طور پر میرے پاس پیش ہوں، یا میں بعد میں دیکھوں گا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی واپس جانے کی پیشکش ماننا فرض تھی، مگر شمر بن ذوالجوشن کے مشورے پر انکار کر دیا، اور جو شمر کہہ رہا تھا مان لیا۔ امام نے انکار کر دیا۔ ابن زیاد مردود اور نامراد ہو کر دنیا سے چلا گیا۔ ابن رسول کی یہ شایان نہیں تھا کہ وہ ابن مرجانہ خبیث کے سامنے پیش ہوتے۔ امام نے ابن سعد کے قاصد کثیر بن عبداللہ الشیبی، جو تمیمی اور حبیب ابن مظاہرہ کے خاندان کا بھانجا تھا، کو کہا کہ اگر میرا آنا ناگوار رہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ اس پر عمر بن سعد ابن زیاد کو خط لکھا، جو کہ طبری جلد 4 صفحہ 311۔ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں کہ ابن زیاد نے خط کے جواب میں لکھا کہ حسین تو یزید کی بیعت کریں یا خود کو میرے رحم و کرم پر چھوڑیں۔ ابن زیاد نے پھر خط لکھا کہ امام کا پانی بند کر دو۔ پھر امام نے عباس رحمۃ اللہ علیہ اور زبیر بن قیس کے ذریعے ابن سعد سے پوچھا کہ میری تجویز کا کیا جواب آیا ہے۔ اس نے کہا، میرے حکم کے سامنے سر جھکا دو ورنہ لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام نے ایک رات کی مہلت طلب کی۔ امام علیہ السلام کو ایک رات کی زندگی سے کیا فائدہ تھا؟ دراصل امام مہلت نہیں لے رہے تھے، بلکہ مہلت دے رہے تھے کہ خوب سوچ لو دوزخ جانا ہے یا جنت۔ اسی رات بہت سے مخالف فوج سے نکل کر آپ کے ساتھ شامل ہو گئے، اور نماز عشاء کے بعد امام علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے خطاب فرمایا اور کہا کہ تم واپس چلے جاؤ، ان کی دشمنی میرے ساتھ ہے، یہ میری جان لینا چاہتے ہیں۔ اس پر مسلم بن اوسجہ اسدی سمیت تمام ساتھیوں نے باری باری وفاداری کا یقین دلایا اور کہا، یہ تو ایک بار مرنا ہے، اگر بار بار بھی مرنا ہو تو میں آپ کے ساتھ نہیں چھوڑتے۔ امام علیہ السلام نے ان کو دعا دی، اور کہا جاتا ہے کہ جو یزیدی لشکر سے ان کے ساتھ شامل ہوئے وہ بعد میں 72 بلکہ 120 کے قریب شہید ہوئے تھے۔ اس رات حضرت امام حسین اور ان کے تمام ساتھی رات بھر عبادت کرتے رہے۔ آپ کا ایک ساتھی روایت کرتا ہے کہ میں خیمے کے پاس سے گزرا تو آپ صورت آل عمران کی یہ تلاوت آیت فرما رہے تھے، جس کا ترجمہ ہے، اور کافر لوگ یہ خیال نہ کریں کہ ہم جو مہلت انہیں دے رہے ہیں تو ان پر یہ حق اچھا ہے، نہیں بلکہ ہم ان کو مہلت اس لیے دے رہے ہیں کہ اور گناہ کر لیں۔ آخرکار ان کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا جب تک کہ ناپاک سے الگ نہ کر دے۔ اللہ مومنوں کو اس حال میں نہ رہنے دے گا۔ بالآخر صبح 10 محرم 61 ہجری کو سیدنا امام حسین علیہ السلام فجر کی نماز اپنے ساتھیوں کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اپنی فوج کی صفیں درست کرتے ہیں، اور پھر اپنے دائیں ہاتھ میں میمنہ زبیر بن قیس، بائیں ہاتھ میں میسرہ پر حبیب ابن مظاہرہ کو مقرر فرمایا۔ علم اپنے بھائی عباس بن علی علیہ السلام کو دیا۔ آپ اور آپ کے ساتھیوں نے حنوط لگایا، وہ خوشبو جو میت کو لگاتے ہیں۔ سیدنا امام نے اپنے خیموں کی پشت پر آگ جلا دی تاکہ دشمن عقب سے حملہ آور نہ ہو۔ شمر ادھر سے گزرا تو کہنے لگا، حسین تم نے قیامت سے پہلے ہی آگ میں جانے کی جلدی کی۔ امام حسین علیہ السلام نے اس سے کہا، وہ بکریاں چرانے والے کے بیٹے، آگ میں تو جلے گا۔ حضرت مسلم بن اوسجہ نے عرض کی، اے ابن رسول، میں آپ پر فدا، کہیں تو ہم اس کو تیر ماریں، یہ میری زد میں ہے۔ آپ نے کہا، نہیں، میں خون ریزی کی ابتدا نہیں کروں گا۔ امام حسین علیہ السلام نے جنگ سے پہلے بھی یزیدی لشکر سے خطاب کیا اور ان کو بتایا کہ میں کون ہوں، میرے آنے کا مقصد کیا ہے، اور اگر تم کو یہ گوارا نہیں تو مجھے کسی امن والی جگہ پر جانے دو۔ لیکن انہوں نے ان کی ایک نہ سنی۔ آپ نے ان سے یہ بھی کہا کہ میں رسول کا نواسہ ہوں، علی کا بیٹا ہوں اور فاطمہ کا بیٹا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ تمام تر احادیثیں اور اپنی فضیلتیں سنانے کے بعد بھی ان لوگوں کو تو اس کسی چیز کا بالکل بھی اثر نہ ہوا۔ بہرحال جنگ شروع ہوئی اور مسلم بن اوسجہ پہلے کربلا کے شہید ہوئے۔ اس کے بعد تمام تر باری باری شہید ہوتے چلے گئے۔
حر بن یزید، حضرت عباس، حضرت علی اکبر اور اسی طرح آپ کے تمام تر ساتھی شہید ہو گئے۔ بالآخر امام حسین اکیلے رہ گئے اور آپ زخمی بھی تھے، لیکن کوئی بھی آپ کو شہید کرنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ وہ گناہ اپنے سر نہیں لینا چاہتا تھا۔ آخر ملعون مالک بن نصیر کندی نے آپ علیہ السلام کے سر پر تلوار ماری، خون سے آپ کی ٹوپی لبریز ہو گئی۔ آپ تھکن اور زخموں کی شدت سے نڈال ہو کر اپنے خیمے کے سامنے گر گئے۔ کسی نے بچہ لا کر آپ علیہ السلام کی گود میں بٹھایا۔ یہ بچہ عبداللہ بن حسین علیہ السلام تھا، جس کو عام طور پر علی اصغر علیہ السلام کہتے ہیں۔ بچے کی عمر اس وقت 6 ماہ کی تھی۔ حرملہ نے تیر مارا جو بچے کے حلق پر لگا، خون کا فوارہ چھوٹا۔ امام حسین نے دونوں ہاتھوں میں خون بھر کر اچھالا اور کہا کہ اے اللہ، اگر تو اس بات پر بھی راضی ہے کہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچوں کو قتل ہوتے دیکھوں تو میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ حرملہ نے عام تیر نہیں بلکہ جس سے جانوروں کا شکار کیا جاتا ہے وہ 6 ماہ کے بچے کو تیر مارا۔ آپ علیہ السلام زخموں سے نڈال ہو چکے تھے۔ پیاس کی شدت نے آپ علیہ السلام کا برا حال کر دیا، لیکن اس حالت میں بھی آپ علیہ السلام میدان میں ڈٹے ہوئے تھے۔ یہ تمام تر واقعات اور یہ تمام تر بے دردی سے اس تمام تر ظلم کا انجام بالآخر ایک چھوٹے بچے کو بھی انہوں نے نہیں بخشا۔ کافروں نے بھی کبھی ایسا ظلم تاریخ اسلام اور تاریخ دنیا میں نہیں کیا جو کربلا کے موقع پر انہی مسلمان کہلانے والوں نے کیا، جو نمازوں میں انہی عظیم ہستیوں پر صلات پڑھا کرتے تھے۔ لیکن افسوس اس میدان میں وہ تمام تر بھول گئے کہ آخر یہ تمام تر ہستیاں کون ہیں جنہی کے صدقے ہمیں دین اسلام ملا اور ہماری دنیا اور آخرت سنوری، لیکن انہوں نے اس تمام تر بات کا کوئی خیال نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت ہو، تمام فرشتوں کی لعنت ہو اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو جنہیں تاریخ اسلام میں اتنا بڑا سانحہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان عظیم تر ہستیوں کی محبت ہمیں عطا کرے، ان عظیم تر ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا کرے اور ان عظیم ہستیوں کا جنت الفردوس میں ہمیں پڑوس عطا کرے۔ ہاں وہ حسین ہے جس کا صبر آزماں ثبات، کہتا ہے گاہ گاہ حکیموں سے بھی یہ بات، یعنی درون پردہ صدرنگ کائنات، ایک کارساز ذہن ہے ایک ذی شعور ذات، سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف، تنہا جو ایک اشارہ ہے معبود کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔